السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، ایران اور پاکستان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے ہونے والے واقعے کی گرد نہیں چھٹی تھی کہ ایک اور واقعہ ہوا جس میں جو پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی سرزمین کے اندر جو پاکستانی مزدور گئے ہوئے تھے، 9 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے دونوں طرف؟ اور خاص طور پہ ایران میں پاکستانی اب جو ٹارگٹ ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں؟ اور ان کا تو تعلق کسی بھی تنظیم سے بھی نہیں تھا، کسی واقعے میں ملوث نہیں تھے، تو پھر ان کو ٹارگٹ کس نے کیا؟ یہ جو کشیدگی ہے اور یہ کیسے کم ہو سکتی ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ آج پاکستان پہنچ گئے ہیں اور اس پہ بات بھی یقیناً ہو رہی ہوگی۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، ان ایشوز پہ نظر رکھتے ہیں۔ سر، جو کچھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ابھی ہفتہ پہلے جو کشیدگی تھی اس کو کسی حد تک کم ہوا، اور لیکن اب یکدم یہ واقعہ ہوا، اب یہ کیا سلسلہ کیا چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، وہ کشیدگی کسی حد تک نہیں، بڑی حد تک کم ہو گئی۔ مطلب ہے کہ وہ بڑی حد تک کم ہوئی ہے تو ایران کے بلکہ ختم ہوئی تو نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہاں نہیں، اب جو ہے اب یہ ایران کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ان علاقوں میں اور جو راہ کا وہاں پہ نیٹ ورک ہے اس کے اوپر نظر رکھے۔ بھارت جو ہے اس کے لیے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے اپنے ہی اگر فوجی وہ مرا سکتا ہے، جو کہ پلوامہ میں اس نے مروائے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر فالس فلیگ آپریشن میں بھی اس نے اپنے لوگوں کو قتل کرایا بے دردی سے، تو اس کے لیے ایران کے اندر دہشت گردی کرنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو وقوع ہوا ہے اس سے کم از کم یہ ثابت ہو گیا، یا تو انڈیا نے اور انڈیا کے جو خفیہ ادارے انہوں نے بدحواسی میں یہ کارروائی کی ہے اور اتنے اوپن طریقے سے اپنے نشانات چھوڑے ہیں کہ اب اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی باقی نہیں رہتی۔ ایران جو ہے اب اس کا فرض بنتا ہے کہ اب ایران نے ہی یہ اس کا جو ہے نا کلیئر کرنا ہے نا کہ ان کے ہاں 10 سال سے ہمارے پاکستان کے علاقے سے، جنوبی پنجاب سے جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے، کوئی ڈینٹر تھا، کوئی پینٹر تھا، اور ورکشاپوں میں کام کرتے تھے اور وہاں پہ اکٹھے ہو کے گھر میں رہتے بھی تھے، اور اس میں ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی رہتے تھے، وہ اکیلے صرف پاکستانی نہیں رہ رہے تھے۔ اور جو دہشت گرد آئے وہاں انہیں قتل کرنے کے لیے، انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ میں سے پاکستانی کون ہے؟ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی کون ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ شاید یہ کوئی ایران کے اپنے سرکاری ادارے کے لوگ ہیں جو کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم ہیں، اور انہیں جس طریقے سے پھر بے دردی سے مارا گیا یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور صاف ظاہر ہے ان کے لواحقین پر جو قیامت گزری ہے اس کا ہم یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اتفاق سے مطلب ہم کیونکہ جب بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ مطلب ان سب 9 کے 9 کا تعلق ہمارے جنوبی پنجاب کے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ اور پھر کچھ کا تعلق لودھرا سے تھا، اور یہ سب مزدور لوگ تھے اور چیزیں کرنے گئے ہوئے تھے۔ آخر جو آپ کیا سمجھتے ہیں، جو پاکستان جس انداز میں ایران سے یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے، ابھی ان کی جو پوسٹ مارٹم ہے چل رہا ہے، 3 کا ہو گیا تھا، باقی 6 لوگوں کا بھی پوسٹ مارٹم آج ہونا ہے، تو اب وہ ان کی جو لاشیں ہیں، ان کی میتیں بھیجی جائیں گی پاکستان میں۔ اس عرصے میں آج جو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں ہے، تو پاکستان نے یقیناً اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، اور ایران نے بھی یقین دہانی بظاہر کرائی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے میں کون ملوث ہے، تفتیش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سنجیدگی سے اور پاکستان کی طرف سے ایک جو میسیج ہوگا آج بھی ایرانی وزیر خارجہ کو اس واقعے کے حوالے سے بھی وہ آگاہ کیا جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان کی تشویش سے پاکستان چاہے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چاہے گا کہ وہاں ایران کے اندر یہ اس کارروائی کے اوپر جو تحقیقات ایران کے ادارے کر رہے ہیں اس میں پاکستان کے تحقیقاتی ادارے کے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے۔ وہ اس لیے تاکہ پھر بعد میں کوئی شک و شبہ اور کوئی ابہام نہ رہے۔ اب یہ ایران کی حکومت جو ہے وہ کیا پاکستان اگر اس طرح کی کوئی ریکویسٹ کرتا ہے اور وہ اسے مانتے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں مانتے تو پھر وہ سارا جو برڈن ہے اس کی تحقیقات کے اور ہر چیز سامنے لانے کا وہ ایران پہ ہوگا۔ جب ایران پہ ہوگا تو اس میں پھر اب 2 قوتیں ہیں نا جی، یا تو ایران کے اپنے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور نہیں تو پھر انڈیا کا راہ جو ہے وہ تو اس میں ایکسپرٹ ہے۔ اچھا بیگ صاحب، آپ جو بات کریں لیکن پہلی ذمہ داری بنتی تو ایران کی ہے نا؟ جی بالکل، ایران کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، ایران ہی پہلے اس کو مطمئن کرے کہ ہوا کیا، چیزیں کیا ہوں، یہ تفتیش سے، اور اگر پاکستان مطمئن نہیں ہوتا تو پاکستان اپنے انویسٹیگیٹرز ساتھ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں شامل کر لیا جائے، نہیں وہ تو پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے وہ یہی میں نے گزارش کی کہ پاکستان کو بھی جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور ایران سے درخواست کرنی چاہیے کہ جو تحقیقات کر رہے ہیں اس میں پاکستان کے لوگوں کو ساتھ شامل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی دن لگیں گے
تو وہ ان علاقوں میں چاہے وہ اپنا مظفر گڑھ کا علاقہ جامپور ہو، علی پور ہو، یا پھر آپ کا یہ لودھرا کا علاقہ بستی ملوک ہو، وہاں پر تو ایک کہرام برپا ہے نا، اور وہ دیکھیے کتنے خاندان جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ ایران جو ہے وہ ان لوگوں کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کرتا ہے اور ان کی مالی امداد جو ہے وہ ان کے کرتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ قاتل کون لوگ ہیں۔ اچھا، جو آپ بات کریں قاتل کون ہے، اس کا مطلب ہے کہ دشمن کون ہے؟ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے، آپ نے پہلے بھی بات کی، اشارتاً کھل کے بات کریں نا کہ پاکستان کا یہ دشمن کون ہے، پاکستان ایران کے تعلقات کا۔ دیکھیے اس میں اگر پاکستان اور اس کے اگر ابتدا سے 1947 سے دیکھیں تو پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو ہے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا تھا انڈیا، اور اس نے پہلے دن سے اس میں اپنی کوئی ڈھکی چھپی رکھی بھی نہیں، اور اس کی ہر کارروائی جو ہے آپ بعد میں بھی دیکھ لیں ایران آپ اس واقعے تک لے آئے نا، اس واقعے میں بات کروں کہ بات کیجیے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ دیکھیے 2003 سے کلبھوشن یادو راہ کا جو ایک سینئر افسر جو ہے وہ چابہار میں رہ رہا تھا، اور وہاں سے وہ بلوچستان میں داخل ہو کر، اور صرف بلوچستان میں نہیں، وہ سندھ کے اندر کراچی تک بھی وزٹ کر چکا تھا، جو اس نے تسلیم بھی کیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایران کے خفیہ ادارے جو ہیں وہ اس سے بے خبر ہوں؟ اگر انہوں نے اس سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں تو اس کا خمیازہ جو پاکستان کی عوام نے تو بھگتا نا۔ آپ کلبھوشن یادو کے زمانے سے ہی دیکھ لیں، اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہیں ابھی تک جاری ہیں، ابھی تک وہاں پہ کارروائیاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہیں، وہ چاہے برافتہ افغانستان ہو رہی ہوں یا جو 950 کلومیٹر کا علاقہ جو لگتا ہے ہمارا ایران کے ساتھ، اور وہ سارا وہی سرستان ہی ہے، یا وہ اس طرف سے ہو رہی ہوں۔ تو یہ ساری کارروائی جو ہے پاکستان کے خلاف ہو تو رہی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ثابت ہوا کہ ایران کے اپنے اندر بھی جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، ایران کو اب اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں بھی راہ تو ملوث نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ جو وہاں پہ ایک میزائل یا پہلے دہشت گردی ہوئی تھی قاسم سلیمانی صاحب کے جو 4تھی برسی پہ، اس میں خراسانی جو ہیں افغانستان سے داعش کے لوگ جو ہیں انہوں نے تسلیم کیا تھا اور کنفیس کیا تھا کہ یہ کارروائی انہوں نے کی ہے۔ جب انہوں نے کارروائی کی تو اس کے بعد پھر ایران کی طرف سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے میں میزائل فائر کرنا وہ سمجھ سے بالا تر تھا، جس میں 2 بچیاں بیچاری معصوم شہید ہو گئیں، ان کی والدہ زخمی ہو گئی، باقی کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس کے رد عمل میں پاکستان نے بھی کارروائی کی، لیکن پاکستان نے جو کارروائی کی وہ بڑی ہی ٹارگیٹڈ تھی، اور اس کی جو اثرات تھے، اس کی تکلیف جو تھی وہ پھر نظر آئی، محسوس ہوئی مہرنگ بلوچ کے دھرنے میں، جب اس نے خود کہہ دیا کہ وہاں جو مارے گئے ہیں لوگ ان کے لواحقین ہمارے ہاں دھرنے میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تو چل رہا ہے۔ پھر جس طریقے سے اس وقت مہرنگ بلوچ کے واپس بلوچستان پہنچنے پہ اس کا جو استقبال کیا گیا اور اس کے لیے ساری جو ایک لوگ اکٹھے کیے گئے، تو اس میں بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں بھی بہرحال وہ کلبھوشن یادو کے جو واقعات ہیں یا باقی کچھ نہ کچھ عناصر جو ہیں سرحد پار سے، چاہے وہ ایران کے اندر سے یا افغانستان کے اندر سے، بلوچستان میں تو متحرک ہے ہی، لیکن یہ جس طریقے سے پاکستانیوں کو وہاں اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، یہ کم از کم جو ہے اب آئندہ جو ہے اس طرح کی کارروائی نہ ہو۔ تو ایران کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو بھی مل کے ایک اس کے اوپر ایسا مکمل جو ہے لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا کہ آئندہ کوئی اس طرح کی کارروائی نہ ہو، نہ تو پاکستان کے اندر سے کوئی ایران میں جا کے دہشت گردی کرے، اور نہ ہی ایران کی طرف سے وہاں ان کے علاقے سے پاکستان میں آ کر کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ۔ اچھا، اس واقعے کی تو ذمہ داری کالعدم تنظیموں نے، بلوچ تنظیموں نے قبول کی ہے، یہ جو ایران کے اندر جو ایران ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو کیوں مارا ہے، ان کا اس سے کیا تعلق ہے، یا ان کو مار کے بلوچستان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں اگر متحرک ہیں تو یہ پھر کھرا جو ہے، پھر دیکھیے ذمہ داری پھر ایران کی بنتی ہے نا، کہ اگر وہ BLA کے لوگ یا اس طرح کے باقی کوئی لوگ جو ہیں وہ اگر وہاں پہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، ویسے تو وہ BLA کے دہشت گرد جو ہیں بلوچستان کے اندر بھی معصوم پاکستانیوں کو اور اپنے ہی بلوچ شہریوں کو قتل کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہ بتانا کہ اپنی ایگزسٹنس شو کرنا اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے الائیو رکھنے کے لیے اگر انہوں نے کارروائی کی ہے تو بھی ذمہ داری ایران کے بنتی ہے، کہ ایران کی سرحد کے اندر، اور زاہدان جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، اور وہاں ان کا یہ اس طریقے سے متحرک ہونا پھر جو ہے وہ سوالیہ نشان تو ہے ہی، اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یہ اب اس کا فیصلہ ایران نے کرنا ہے کہ اس کی تحقیقات کو حتمی کس نتیجے تک وہ لے کے جاتے ہیں، اور اگر اس میں کلپرٹ سامنے جو بھی آتے ہیں
وہ پاکستان سے وہ معلومات بھائی شیئر کی مقصد یہ جاتی ہے کہ ایران جو ہے وہ مطمئن کرے پاکستان کو اس واقعے کی تفتیش کے حوالے سے اور ملزموں کو کیفر کردار کے تک پہنچانے کے حوالے سے. یہی بات دیکھیے اس میں پاکستان کو مطمئن کرنے کا نہیں ہے. پاکستان سے سالانہ لاکھوں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں، زائرین جو ہیں، وہ ایران جاتے ہیں. ایران کے راستے عراق بھی جاتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں. تو اس کو تو اب حفاظت تو ان یقینی سب کی- بنائے نا. ہاں دیکھیے اب اگر یہی صورتحال ہے تو پھر وہ سب کی زندگی جو ہے وہ پھر داؤ پر ہے نا. تو یہ صرف یہ جو چند لوگ شہید کر دیے گئے یہ نہیں ہے. آئندہ بھی پاکستانی تو یہاں سے جاتے ہیں نا. اور پھر ہر کوئی تو باہر نہیں جا سکتا. لوگ جو ہیں وہ بائی روڈ ہی بسوں پر زیادہ جاتے ہیں، زیادہ بائی جاتے روڈ ہیں. جاتے ہیں زیادہ تر، جیسے- اکثریت بائی روڈ ہی جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ سارے ان کی شناخت تو پاکستانی کے طور پر ہوتی بالکل ہے. صحیح. اور جو دہشت گرد ہے ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ ان کا کوئی جغرافیہ ہوتا ہے. ان کے لیے بھلے وہ ہمارے مومن بھائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، جی. ان کے ساتھ جو ٹیگ ہے وہ پاکستانی کا ہوگا تو وہ ان کا ہدف تو ہوں گے. جی. اچھا، بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی اور ایران اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے ایران میں پاکستانیوں کو جس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے پاکستان یقینی طور پہ احتجاج بھی کر رہا ہے اور ایران سے یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ اس واقعے کی جو تفتیش ہے، اس واقعے کے جو ملزم ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی جو پاکستانی زائرین ایران اور عراق جاتے ہیں ان کی حفاظت کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، یہ ذمہ داری بھی ایران کی ہے اور ایران نے ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اور دہشت گردی کے واقعات چاہے وہ بلوچستان میں ہوں یا ایران میں ہوں، وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے اور دونوں حکومتوں کو، پاکستان کو بھی یہ کوشش یقینی بنانا ہے کہ بلوچستان سے کوئی بھی فرد یا تنظیم ایران میں دہشت گردی نہ کرے. اور اسی طریقے سے ایران نے بھی اس بات کو یقینی بنانا ہے اور ضمانت دینی ہے کہ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور نہ ہونی چاہیے. یہ کوشش دونوں حکومتوں کو کرنی ہے، خاص طور پہ ایران جو اس وقت ایران کے میں جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے اور پاکستانی خاص طور جنوبی پنجاب کے جو 9 لوگ ابھی شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، ان کی میتیں امید ہے کہ جلد سے جلد پاکستان پہنچ جائیں گی اور ورثہ کو کم از کم یہ تسلی ہوگی کہ وہ اب ان کی تدفین کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کی تسلی اس وقت ہوگی جب یہ ملزم کیفر کردار تک ایران میں پہنچیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید اذوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.